الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بروز جمعہ ایک عنوان چھیڑا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ عظیم اسی عنوان کو دہراتے ہوئے اس پر اور تفصیلی گفتگو بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ خود عطا فرما دیا کہ رب تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگیں، رب تعالیٰ کی تعریف کر دی ہے کیسے کرو، رب تعالیٰ کی بڑائی کر دی ہے کیسے کرو۔ ہم میں وہ طاقت نہیں، ہم میں وہ عقل نہیں کہ ہم کسی طرح سے رب تعالیٰ کی بڑائی کر سکیں، یا کہ اگرچہ تمہیں رب تعالیٰ کی تعریف کرنی ہو تو اسے کس طرح سے پکارو، کون سا نام کیسے فائدہ دے گا، یہ بھی رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اپنے حبیب کے ذریعے۔ اب جس کو روزی میں برکت چاہیے وہ رب تعالیٰ کا نام پکارے یا رزاق ہو، جس کو بیماری سے شفا چاہیے یا سلاموں کہہ کے کثرت سے پکارے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنا ہو رب تعالیٰ کو یا قادر کہہ کے پکارے۔ مگر اس سب کے باوجود سب سے بڑھ کر جو رب تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یوں تو پورا کہ پورا قرآن کریم نعمت ہے، مگر جس سورے کو اللہ تعالیٰ نے نور بتا دیا اور اس میں ہمیں مانگنے کا طریقہ عطا فرما دیا، وہ ہے سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کہہ کر رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، یہ فاتحۃ القرآن ہے، یہ الدعاء قرآن ہے، یہ رب تعالیٰ کی وہ بہترین نعمت ہے کہ جس کو ہم کتنے ہی اینگل سے دیکھیں ہمیں ایک نیا اینگل اس میں نظر آتا ہے۔ ذرا سوچئے نا کہ اگرچہ ہمیں کسی سے مانگنا ہو تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے کون سا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے بچے سے ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اگر مانگنے آتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ مانگتا ہے؟ نہیں، وہ آ کر تمہاری تعریف کرتا ہے، وہ آ کر تم سے کہتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنے کے بعد وہ تمہاری اچھائیاں بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے مقصد پر آتا ہے۔ یہی سلیقہ تو رب تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے تو یہ کتنی بڑی مانگ ہے، کتنی بڑی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کون ہے جس کی ہم خوبیاں بیان کر رہے ہیں؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے، بندوں پر رحمت برسانے والا ہے، وہ بے شمار دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہم اس کا جائزہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کہاں سے ہمیں روزی عطا فرماتا ہے، اس کا بھی ہم بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی کیڑے کو وہ غذا عطا فرماتا ہے کسی زخم سے، کہیں کسی پیڑ کو عطا فرماتا ہے بیابان میں۔ آپ بیابان میں دیکھو گے تو وہ پیڑ ہرا بھرا کھڑا ہے۔ سمندر کے کنارے جہاں کوئی بھی آپ پیڑ لگا لو تو کوئی بھی کسان کہے گا یہاں کسی طرح کی اپج ممکن ہی نہیں ہے، ایسے میں آپ کو میٹھے میٹھے پانی والا ناریل عطا کر رہا ہے۔ سوچئے کہ وہ رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اس پیڑ کے اوپر اتنی اونچائی پر اس پھل میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کئی طبی فائدے لے کر پہنچتا ہے۔
جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ یہی دیتے ہو نا ناریل پانی. سوچیے اتنا اوپر اس میں پانی کیسے پہنچ گیا, اتنا اوپر اس میں پانی کیسے پہنچ گیا؟ رب تعالیٰ پہنچا رہا ہے, رب تعالیٰ اس میں غذا عطا فرما رہا ہے, اور اسی پیڑ کو کئی پرندوں کے لیے جائے رہائش بنا رہا ہے, اسے طوفانوں میں کھڑا کر رہا ہے. یہ ہے ارحم الراحمین. یہ چھوٹی سی مثال ہے, اگر یوں ہی بیان کرتے جائے تو اسی پہ پورا وقت نکل جائے گا, ارحم الراحمین پہ ہی پورا وقت نکل جائے گا کہ رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ ہم نے تمہیں 3 جلدوں میں رکھا ہے, 3 جلدوں میں رکھا ہے. بلا بتاؤ کہ یہ 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب ہے جس میں رب تعالیٰ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں 3 جلدوں میں رکھا. اب جا کے جو اینڈرولوجسٹ ہے یا جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے, جس میں سے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, کبھی آپ گوگل مار کے دیکھ لیجئے گا, ایک سائنٹسٹ جس کا نام کیتھ مور ہے, KEITHMOORE. اس لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور سے ضرور گوگل کر دینا. یہ اتنا بڑا اینڈرولوجسٹ جس نے انسائکلوپیڈیاز لکھ دیے, اور اس کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اس آدمی کیسے بنتا ہے, انسان کیسے بنتا ہے, اس کے وجود کے تعلق سے, اس کے تخلیق کے تعلق سے پورا کے پورا بیان قرآن کریم میں آ گیا ہے, تب اس نے کہا کہ یہ بات کیسے ممکن ہے. میں نے اتنے سالوں کی ریسرچ لگا دی ہے, اور پھر جا کے انسائکلوپیڈیاز لکھے ہیں. پھر اس کے سامنے قرآن کریم رکھا گیا. جب اس نے قرآن کریم کو تفتیش کیا, جب اس نے قرآن کریم کو کھنگال کے دیکھا, تب وہ یہ بالکل مان لیتا ہے کہ بے شک جو قرآن کریم میں لکھا گیا ہے وہی حقیقت ہے. قرآن کریم میں لکھا گیا ہے وہی حقیقت ہے. اس نے اپنی ریسرچ قرآن کریم کے بیسس پہ پھر سے شروع کی, اور پھر سے شروع کرنے کے بعد اس نے اپنی تحقیق کو بدل ڈالا. اس بات پر وہ راضی ہو گیا. ایک ایسے باریک ٹکڑے سے, ایک ایسے باریک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے جو ہماری ظاہری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. خلق الانسان من علق, خلق الانسان من علق. ہم نے تمہیں علق سے تیار کیا ہے, ایسے باریک نطفے سے جسے ظاہری آنکھ عام طور پہ نہیں دیکھ سکتی. اسے دیکھنے کے لیے تمہیں مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑے گا, مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑے گا. مگر رب تعالیٰ نے اس نطفے سے ہمیں بنایا ہے. پھر اس کی تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا گیا. حتیٰ کہ اپنی ریسرچ پوری کرتے کرتے اسی کیتھ مور نے ایمان تسلیم کر لیا. الحمدللہ, یہ ارحم الراحمین ہے جس نے 3 جلدوں میں رکھا. جب اینڈرولوجسٹ دیکھتے ہیں تو پہلے پیٹ ہوتا ہے, پھر ایمبروا ہوتا ہے, پھر ایمبروا کے اندر ایک الگ جلد ہوتی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے, جس کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے. یہ 3 جلدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرما دیا. پھر وہاں بھی رب تعالیٰ نے ہمیں کنیکٹ رکھا ماں سے, تو صرف ہمیں ناف کے اندر سے جو ایک نس جاتی ہے اسی سے کنیکٹ رکھا. اسی سے غذا بھی پہنچ رہی ہے, اسی سے ہوا بھی پہنچ رہی ہے. بتاؤ, جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے, آج تک کہ کوئی ایسا سائنٹسٹ ہے جو یہ طے کر پایا ہے کہ تم ناک سے اگر سانس نہ لے سکو, منہ سے سانس نہ لے سکو, کان سے کسی چیز سے ہم نہیں پہنچا سکتے, تو چلو ہم یہ پھر سے اب تمہاری ناف کو کھول دیتے ہیں, ناف سے ہی تمہیں غذا پہنچا دیں گے, ناف سے ہی تمہیں ہوا پہنچا دیں گے. کوئی ممکن ہے آج تک کہ کسی سائنٹسٹ نے کیا ہے اس بات کو؟ یہ رب تعالیٰ کر رہا ہے, اور اس کی ایک لمٹ رکھ رہا ہے. بس تم ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے, اس کا کام ختم ہو چکا. اب تمہیں تمہارے دوسرے جو اجزاء ہے ان سے کام لینا ہے. اب تمہیں تمہارے فوٹو سے کام لینا ہے, تمہاری زبان سے کام لینا ہے, تمہاری حلق سے کام لینا ہے. سانس لینی ہے تو تمہاری ناک کا استعمال کرنا پڑے گا. اب تمہیں رب تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کر دی.
یہ نعمتیں عطا کر دی، مگر اس کے پہلے تم محفوظ تھے، تمہیں رب تعالیٰ غذا پہنچا رہا تھا، تمہیں رب تعالیٰ سانس پہنچا رہا تھا. یہ سب عطا کرنے والا ارحم الراحمین ہے، الرحمن الرحیم. پھر رب تعالیٰ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے. تم جو کرنا ہو کرو، جو کرنا ہو کرو. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ اگر تم بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو کرو، اگر تم بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو کرو. حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان قید میں ہے، مسلمان دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے. اب جو بے شرم ہو جائے، جو حیا کا پردہ جھاڑ دے، جو بے حیا ہو جائے، وہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس نے بتا دیا ہے تم جو چاہو کرو. وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اور اس سے ہم پھر وعدہ کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھے سے مانگتے، تجھے سے مانگتے. تجھے ہم نے رب تعالیٰ جان لیا، تجھے ہم نے مالک یوم الدین جان لیا، ہم نے اپنے آپ کو تجھے سونپ دیا. اسلام کا کام ہی، اسلام کا مطلب یہ ہے تو سرنڈر یورسیلف، اپنے آپ کو سونپ دینا، رب تعالیٰ کو، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حوالے کر دینا. پھر یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، نہیں ملے گی. یہ کامیابی نہ دیکھو کہ تمہیں کوئی آفس میں بیٹھا ہوا بندہ، کوئی باس، کوئی شخص تمہیں پروموشن دیتا ہے نہیں دیتا ہے. یہ فکر کرو کہ تم رب تعالیٰ کی نظروں میں کتنا پروموشن پا سکتے ہو، رب تعالیٰ کی نظر میں کتنا پروموشن پا سکتے ہو. دھیان رکھو، دھیان رکھو. ہماری نظر سے ایسے بھی لوگ گزر چکے ہیں جو ایسے پوزیشن پہ تھے، ایسے پوزیشن پہ تھے کہ بالکل کمپنی میں سیکنڈ ان کمانڈ، اور کچھ ہی دنوں میں بالکل بے روزگار نظر آئے. پھر رب تعالیٰ نے الحمدللہ پھر ان پہ اپنی نوازش کی، پھر نوازش کر دی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر خوب نعمتوں سے نواز دیا. یہ مولا ہے جو کس بندے کو بالکل بے روزگار بھی کر سکتا، اور بے روزگار ہے تو پھر وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، واپس رب تعالیٰ کی طرف پھر جائے، پھر سے اس کو رب تعالیٰ نواز دیتا ہے، اور پہلے سے بہتر نوازتا ہے، پہلے سے بہتر نوازتا ہے. اس کے صبر کا نتیجہ، اس نے اپنے آپ کو جس طرح سے رب تعالیٰ کو سونپا، اس صبر کا نتیجہ رب تعالیٰ نے عطا کر دیا. الحمدللہ ہم نے ایسے بھی نظر لوگوں کے سامنے دیکھا ہے، ایسے بھی دیکھے جو اپنے آپ کو خود مختار جانتے تھے، اپنے آپ کو بڑے بڑے مالک سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہماری پیڑھے در پیڑھے بیٹھ کر کھائے گی. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی پیڑھیاں بھیک مانگ رہی ہیں، جن کی پیڑھی بھیک مانگ رہی ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، آج ان کی پیڑھیاں بھیک مانگ رہی ہیں، کہاں بھٹک رہے پتہ نہیں، اور وہ خود کس انجان خبر میں پڑے ہیں پتہ نہیں. یہ مالک یوم الدین ہے، اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. پھر آگے رب تعالیٰ سے ہم خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مان رہے نا؟ پانچوں وقت جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں یہ آیت ضرور سے ضرور پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا.
کس کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام پانے والے کون ہیں؟ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ ذرا آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے نا، تب ابھی تم نے ارادہ کیا کہ یہاں سے مجھے واشی جانا ہے، ہم نے رکشہ پکڑا یا ٹرین پکڑا، یہ ارادے سے ڈرائیور سے جا کے کہتے کہ ہمیں تو واشی لے جا، کیا کہتے ہیں؟ واشی لے جا، اور ہم بیٹھتے ہیں اس طرف کی ٹرین پہ، ہم نے ٹکٹ لیا واشی کا، ٹکٹ لیا واشی کا، ڈرائیور سے کہہ دیا ہمیں واشی لے جا، مگر ٹرین کون سی پکڑ رہے ہیں؟ ابڑا کھانا بات۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی، معاذ اللہ، استغفر اللہ رب ہے نا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم سیدھے راستے کی طرف جائیں؟ ہم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حوالے سونپ دیں، وہ راستے پر چلے جس کا رب تعالیٰ نے ہمیں اشارہ کیا، وہ راستہ جس پر رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ وہ لوگ کون ہیں جو انعام کے حقدار رہے؟ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحیح علماء، علماء دین، صحیح عقیدے پر جو مرشد ہے ان کو فالو کرنا، ان پر آپ دیکھو گے ان کا چہرہ دیکھتے ہی ہمیں رب یاد آتا ہے۔ ایسے علماء دین کا، ایسے صحیح مرشد کا میں ابھی آپ لوگوں سے تذکرہ ہی کر رہا ہوں، بات ہی کر رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ مجھے سامنے آتا ہے، وہ گلابی گلابی چہرہ، وہ نرم نرم ہاتھ خود بخود آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے رب تعالیٰ بھی یاد آتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں، جو تمہیں اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری طرف آنا ہے تو تمہیں ناچ گانا چھوڑنا پڑے گا، میری طرف آنا ہے تو تمہیں چہرے پر داڑھی سجانی پڑے گی، میری طرف آنا ہے تو تمہیں غیر شرعی چیزیں چھوڑنی پڑے گی، غیر ضروری چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ تب جب تم اپنے کامل مرشد کے پاس پہنچو گے وہ تمہیں خود بخود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان علماء کے پاس کیسا جانا، یہ ہمیں کیا سکھا پائیں گے؟ استغفر اللہ رب العالمین۔ ہرگز ہرگز یہ نہ سوچو، یہ سوچو کہ وہ کون سا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ راستہ دکھا رہے ہیں جس پر رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے، انعمت علیہم۔ پھر ہم رب تعالیٰ سے خود مانگتے ہیں غیر المغضوب، ان کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کا جس پر تیرا غضب ہوا۔ ہم رب تعالیٰ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور نہ ان کا جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ کوئی بھی تفسیر اٹھا لے، کوئی بھی تفسیر اٹھا لے، اس میں آپ کو برابر یہ نظر آئے گا کہ یہ تو جو جماعت جس کا رب تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے جو جن میں سے ایک بھٹکی ہوئی ہے اور ایک وہ ہے جس پر رب تعالیٰ کا عذاب ہوا؟ تب آپ کو پتا چلے گا
کہ یہ وہ دو جماعت ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے کہہ دیا. یہ ایک تفسیر مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک جماعت نصارہ کی ہے, ایک جماعت نصارہ کی ہے کرسچنز, اور ایک جماعت یہود کی ہے جوز. تم ایک طرف رب تعالیٰ سے کہتے ہو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں, اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, مگر ظاہری طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ We are trying to follow the Christians and the Jews. ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر رب تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو اللہ کے راہ سے بھٹک گئے ہیں. ہم نماز میں کھڑے رہ کر رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے سے بچا, مگر جب مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں فوراً ان کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فوراً ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے. جب ہم کسی سے ملے, ایک دوسرے سے ملے, تو ایک دوسرے کو سلام کریں. معاذ اللہ آج بچہ دیکھا جاتا ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کبھی ہائی فائی مار رہے ہیں. ہائی فائی ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا ایک دوسرے کو سلام کرو, ان سے مصافحہ کرو, ان سے معانقہ کرو, ان سے گلے ملو, ان کو سینے سے لگاؤ. چاہے وہ تمہارے والد ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہاری اولاد ہو, ان سے ملو, مصافحہ کرو, سلام کرو, سلام کرو. کیوں؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. ہائے بولنا, ہاؤ آر یو بولنا ٹھیک ہے, اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو, نہ کہ ان لوگوں کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ تم ان پچھلے قوموں کی شباہت کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, ان پچھلے قوموں کی شباہت کرنے کی کوشش کرو گے, ہاتھ در ہاتھ, پے در پے, ہر طرح سے تم ان کی شباہت کرنے کی کوشش کرو گے, حتیٰ کہ وہ اگر چپکلی کے بل میں داخل ہو جائے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. نقل, ان کی نقل کرو گے, ان کے طریقے اختیار کرو گے, ہاتھ در ہاتھ, پے در پے, کلپٹ بائی کلپٹ, ہینڈ بائی ہینڈ, تو ان کی شباہت کرنے کی کوشش کرو گے, حتیٰ کہ وہ اگر چپکلی کے بل میں داخل ہوتے تم بھی داخل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہ یہود و نصارہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اور کون؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اور کون؟ آج ہم سوچیں کہ ہم اپنے چہروں سے داڑھی اتار رہے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ فلاں نصارہ نے اتار دیا ہے. قوم انسان میں سب سے پہلے داڑھی کس نے اتاری؟ کیا وہ کوئی نبی تھا؟ استغفر اللہ رب العزت. کسی نبی کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کسی نبی کے بارے میں سنا ہے آپ نے ایسا؟ الحمدللہ تمام نبیوں کی سنت ہے داڑھی رکھنا. کسی نبی کو آپ نے سنا ہے کہ وہ اگرچہ ان کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چل رہے تو ان سے بغاوت کرتے ہیں؟ ہاں, یہود و نصارہ بالکل اسی عمل پہ ہے. ایک عمر کے ہو گئے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے اپنے راستے, ماں باپ کو چھوڑ دیا اپنے راستے چلے گئے. اب وہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, زندہ ہے, مر گئے ہیں, کوئی خبر نہیں. مر گئے, اس کے بعد میں جائیداد کے لیے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے جائیداد کے لیے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر وہ جب حیات تھے تو ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, کس طرح سے ہے, کھانا پینا ہے نہیں ہو رہا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ کلچر, ویسٹرن کلچر, living a segregated life, living a independent life. مگر اسلام کیا بتاتا ہے؟ تم ایک کمیونٹی ہو, کمیونٹی ہو, یو آر آل انٹر ڈیپینڈنٹ. تم 5 وقت جمع ہو جاؤ مسجد میں, دیکھو اپنے بھائیوں کو, اگرچہ تمہارا پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے تو تم پر لازم ہے
کہ تم اپنے گھر سے وہاں غذا پہنچاؤ. یو آر اے کمیونٹی پرسن. تم اکیلے نہیں ہو. بارہا جب 5 وقت تم نماز کے لیے آتے ہو, اگرچہ کوئی تمہارا بھائی تمہارے ساتھ برابر پابندی سے آتا ہے, وہ نہیں آئے تو تم جا کے پہلے جا کے اس کی پرسش کرو, یہ معلوم کرو کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ پایا, کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ پایا. میں مانتا ہوں کہ آج اذان کی آواز گھروں میں نہیں آ رہی ہے. کیا ہم نکلتے ہوئے پڑوس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے کہ چلو بھائی نماز کے لیے, چلو بھائی نماز کے لیے؟ ہم کر سکتے ہیں. اپنے اڑوس پڑوس میں, آزو بازو میں آواز لگا کر. کوئی آواز لگانے کے لیے تو منع نہیں کر رہا ہے. آواز لگاؤ, نماز کا وقت ہو چکا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. اپنے چالی میں کھڑے رہ کے, اپنے فلیٹس کے باہر کھڑے رہ کے 3 سے 4 مرتبہ زور کی آواز لگا دو. کون ہے تمہارے روکنے کے لیے؟ تم پکارو. مؤذن کی آواز نہیں پہنچی ہے, تمہاری تو آواز پہنچ سکتی ہے. تم تو اپنے بھائیوں کو بلا سکتے ہو, فلاح کی طرف بلا سکتے ہو, صلاح کی طرف بلا سکتے ہو. بالکل. مگر کون سے فلیٹ میں, بازو کے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں. بازو میں چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے, بازو میں کوئی زندہ ہے نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمارا فلیٹ ہے, ہم اپنے فلیٹ میں مگج ہے, خوش ہے. ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ. آج یہ بھی حال ہو گیا ہے کہ لوگ سوشل ہونے کی بجائے سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے نا. ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارا اسٹیٹس اپڈیٹ کس طرح سے ہوا ہے, ہمارا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوا کہ نہیں ہوا, کس کا اسٹیٹس کیا کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں فکر ہے. مگر پڑوس کا اسٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. آزو بازو ہمارا کوئی ایسا غریب ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے, جس کو اناج کی ضرورت ہے, اس کی فکر نہیں. ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب, مگر کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے ان سے, ان کے راستے سے؟ ہم مانتے ہیں رب تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, ہم کہتے ہیں انعمت علیہم. کیا جن کے اوپر انعام برسا وہ اپنے سر کو کھلا رکھتے تھے؟ کیا ہم نے ان کے جیسے امامے کی پابندی کی؟ کیا ہم نے ان کے جیسا نماز کی پابندی کی؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انعام چاہیے رب تعالیٰ کا. بے شک تم انعام کے حقدار ہو. پھر رب تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بہترین امت میں سے ہو, کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب تمہارے اوپر ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی. تم اس بہترین امت میں سے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ, انہیں برائی سے روکو, اور ان لوگوں کے راستے پر نہ جاؤ جس پر رب تعالیٰ کا غضب ہوا. ان لوگوں کے راستے پر نہ جاؤ جو رب تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. اور پھر رب تعالیٰ سے مانگو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ورنہ کتنی کچھ اور کرنی کچھ ہے نا. 5 وقت آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, مگر باہر نکلتے ہی غیر کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ صحیح نہیں. ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, اور وہی آخری دن کا حساب لینے والا ہے نا. وہی آخری دن کا حساب کتاب لینے والا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنالوجی سے پھر جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس کی طرف سے پھر جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیجٹس کی طرف سے پھر جاؤ. نہیں نہیں, بالکل نہیں. ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. نصارہ کو تم کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک اور حدیث مبارکہ جس کا
مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوگے حتیٰ کہ تم ان میں شامل ہو جاؤ. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو جس قوم کو پسند کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جو جس قوم کو پسند کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تم اگر نصارہ کو پسند کرو گے انہی میں سے تم شمار کیے جاؤ گے. یہود کو پسند کرو گے انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے. تم اگر نیک لوگوں کو پسند کرو گے, وہ لوگ جن پر رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے, تو تم انہی میں سے کاؤنٹ کیے جاؤ گے. آؤ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف, آؤ انعمت علیہم کی طرف, اور دور رہو مغضوب اور ضالین سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.